مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس کے 63 مکمل ہونے پر مجلسی ہیڈ کوارٹر واقع دارالسلام حیدرآباد میں پرچم کشائی انجام دی۔ اس کے علاوہ اس موقع پر دارالسلام میں ایک پبلک میٹنگ بھی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مجلس کے دیگر ارکان اسمبلی، کارپوریٹرز، مقامی صدور اور دیگر مجلسی کارکن موجود تھے۔ اس اجلاس کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، چارمینار رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین، نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور دیگر ارکان نے جلسے سے خطاب بھی کیا۔ اضلاع سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین اور آج کے اس مبارک 63واں احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ تمام کا ساتھ، آپ تمام کی محنت، آپ تمام کی جستجو، آپ تمام کی قربانیاں آج مجلس اتحاد المسلمین کو الحمدللہ ملک کی سیاست میں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ لمبا سیاسی سفر کوئی آسان سفر نہیں رہا ہے، اور نہ ہی آئندہ 63 سال ہو یا 100 سال ہو وہ سفر آسان رہے گا۔ میں اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو، صدر و معتمدین کو، جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی، محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کی مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نیک نعمت بدل ہم کو عطا فرمائے، اور یقیناً فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جتنے بھی مرحوم قائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی، قربانیاں کی، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں، میں کیسے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، کیونکہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے حالات کو، مگر 63 سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا تھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نہ عوام تھی، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ دارالسلام تھا، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ عالی شان تعلیمی ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں 35 سال سے ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA، آرکیٹیکچر کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں مجلس کے پاس نہیں تھیں،
مجلس کے پاس ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا، مجلس کے پاس ایک رکن بلدیہ بھی نہیں تھا۔ آپ سوچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں تو یقیناً ان تمام ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھہر کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے سیاسی سفر کا جشن منا رہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکن بلدیہ کے، بغیر ایک دفتر کے، بغیر اراکین کے چند مٹھی بھر لوگ اس جماعت کے احیاء کی ٹھان لیتے ہیں، مگر ان کے پاس کیا چیز تھی جو آج ہمارے پاس کم ہوتے جا رہی ہے؟ ان کے پاس ایک جذبہ تھا، اخلاص تھا، بے نفس ہو کر جماعت کے لیے کام کرتے تھے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کو سامنے رکھے وہ جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے تھے۔ اور وہی جوش اور جنون اور جذبے کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی سیاسی جماعت دنیاوی مقاصد میں یا پھر اس جماعت کی شان و شوکت میں یا اس کی جماعت کی مقبولیت میں کھو جاتی ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کا سفر زیادہ دن تک نہیں رہے گا۔ اگر ہم کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے، ان تمام مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے، ان کو مرنے نہیں دینا ہے، تو ان کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ میں اپنے صدر و معتمدین اور اپنے جیال اراکین کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ہم کو وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس کی بنا پر ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ دوبارہ ہم کو اپنی قربانیوں کو جاری رکھنا پڑے گا، دوبارہ ہم کو محنت کرنا پڑے گا، دوبارہ ہم کو اپنی جماعت کو اور طاقت بخشنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم صرف احیاء مجلس کا یہ جشن منا کر صرف زبانی طور پر تقاریر کر کر چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے، چاہے وہ فخر ملت ہو، چاہے وہ سالار ملت ہو، چاہے وہ مرحوم اسماعیل ذبیح ہو، چاہے وہ مرحوم ہمارے معتمد صاحب ہوں، چاہے وہ مرحوم حبیب محمد خان ڈلازی ہو، ان تمام قائدین، چاہے وہ رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو، ان تمام بزرگوں نے اس جماعت کے لیے بہت قربانیاں دی۔ یہ جذبے کو زندہ رکھنا ضروری ہے، یہ جنون کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ یقیناً آپ تمام کی محنت اور جستجو کی بنا پر آج مجلس اتحاد المسلمین نے بھارت کی سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، مگر میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی اس عظیم قربانی کو ہم کو رائگاں جانے نہیں دینا ہے۔ میں خود جانتا ہوں کہ مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ رحمت حسین زیدی، مرحوم شیخ محمد اختر اور موجودہ رکن اسمبلی یاقوت پور احمد پاشا قادری ہزاروں کلومیٹر کا سفر سالار کے ساتھ اضلاع کا دورہ کرتے تھے اس جیپ میں۔ میرا بچپنا تھا، میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا ہوں کہ کیسے مجلس کے قائدین نے مشکلات کے دور سے اس جماعت کو مضبوط کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ ہم کو اور دوبارہ ایک عہد لینا ہے کہ ہم اس جماعت کے لیے اور محنت کریں گے، مضبوط کریں گے۔ ہم تمام کی شناخت اگر کچھ ہے تو اس جماعت سے ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ہماری ایک شناخت ہم کو دی۔ اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا، اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا، اللہ نے معاشرے میں ہم کو ایک مقام عطا کیا۔ یہ میری تقریر، یہ میرا خطاب، یہ میرے الفاظ عام عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے مجلسی اراکین کے لیے ہیں۔ میں آج آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو اور 63 سال نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی
جب میں نہیں رہوں گا، جب آپ نہیں رہیں گے، جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی، مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی، یہ دارالسلام انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ یہ دارالسلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے ایک ہمت اور حوصلہ دلائیں گی۔ میں نہیں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے، ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے، ہم ناانصافیوں کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا وقت کا فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، یزید ہوگا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنا اخلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکیں ان تمام ظالموں کے سامنے۔ وہ پیغام ہم کو ملا تو ہمارے مرحوم قائدین کی طرف سے ملا کہ کیسے ایک رکن اسمبلی سالار ملت اس وقت کے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ، اپنی گرجدار آواز کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے اس وقت کے کانگریس کا زور تھا، کانگریس کا غلبہ تھا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ایک ہو کر موٹر سائیکل پر اسمبلی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے، مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کو سالار ملت کو، فخر ملت علیہ الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا، جستجو کی، ان کی قربانیوں کو رائے گاں اگر جانے نہیں دینا ہے تو آج یہ وقت ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر رائے حق سے منہ نہیں موڑا۔ 11 مہینے فخر ملت علیہ الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا، آپ کے گھر کے پانی کو کٹ کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو، اولاد فخر ملت علیہ الرحمہ کو اپنے سکول میں، چاہے محبوبیہ عالیہ سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہ آج ہم کو جو چیز ملی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ایک امانت کے طور پر یہ جماعت کی خدمت کا ہم کو موقع ملا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم کو رائے گاں جانے نہیں دینا ہے۔ ہم کو محمد غوث کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے ظالموں نے محمد غوث کو شہید کر دیا۔ یہ کون محمد غوث ہے جو کانگریس کے دور میں کانگریس کا غلبہ تھا، کانگریس کی توتی بولتی تھی، اس وقت ملے پلی کے اس علاقے میں محمد غوث مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ میں اور مجھ میں اور تمام اراکین مجلس اتحاد المسلمین میں اللہ وہ قوم اور ملت اور مظلوم عوام کی خدمت کے جذبے کو اللہ زندہ رکھے، وہ اللہ اس کو اور مضبوط کرے۔ ہم بے خوف ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے۔ مجھے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے ایک جلسے میں اسی دارالسلام میں، جب دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوا، فخر ملت علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ایک بہترین وکیل بھی تھے، انہوں نے اس کیس کو جیتا اور دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد فخر ملت علیہ الرحمہ نے اسی دارالسلام سے، اسی مقام سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا ایک رکن پارلیمان ہوگا ہندوستان کی لوک سبھا میں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیمی ادارے قائم ہوں گے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے، جس پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دیں، مصائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا، صبر بھی کیا،
مگر اپنے جذبے کو، اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا۔ تو آج یہ حالات وطن عزیز میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے۔ آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آدیواسی ہو، آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے، میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے۔ وہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پارلیمانی نظام، پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت۔ آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو، ہر ایک کو موقع ملے گا۔ اگر یہ میجورٹیرین فارم آف جمہوریت چلتے رہے گی تو یاد رکھو میری اس بات کو، آپ اس ملک کے مجاہدین آزادی نے جو اس ملک کے لیے خواب دیکھا تھا، ہم ان خوابوں کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابیاں حاصل کی تعلیم کے میدان میں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمان ہو، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بے باکی کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے محنت اور جستجو کی، ہم تمام نے محنت کی، اور حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے 44 اراکین بلدیہ کامیاب ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہ کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی تھی جب تک اللہ ہم پر کرم نہیں کرتا۔ اللہ نے کرم کیا اور ہم تمام نے بحیثیت ٹیم ورک کے اجتماعیت کو ہم نے سامنے رکھ کر محنت کی، اور الحمدللہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار رب العالمین نے کیا۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ باطل طاقتیں اپنا طوفان یہاں پر برپا کرنا چاہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سرزمین حیدرآباد پر روہنگیا پاکستانی افغانی رہتی ہیں، مگر الحمدللہ حیدرآباد کی عوام کا بھی شکریہ، حیدرآباد کے تمام ان ووٹرز کا شکریہ جنہوں نے ایک منہ توڑ ان لوگوں کو جواب دیا، اس سیاسی جماعت کو جواب دیا جس کا نام بی جے پی ہے، اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوگا، جمہوری طریقے سے ہم تم پر اسٹرائک کریں گے، اور ہم نے اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ یقیناً ہمارے بعض مقامات سے ہم نے امیدوار کو نہیں کھڑا کیے، ہم نے اپنے امیدوار کو بعض وارڈ سے ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس کی وجہ ہے، اور اس کمزوریوں کو دور کیا جائے گا، اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کمزوریوں کو ہم دور کریں گے، تاکہ آنے والے 5 سال کے بعد ہم زیادہ تعداد میں اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کریں گے۔ مگر میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ کو، اراکین اسمبلی کو، چاہے وہ تلنگانہ کے اراکین اسمبلی ہوں، مہاراشٹر کے اراکین اسمبلی ہوں، یا بہار کے اراکین اسمبلی ہوں، یا اتر پردیش کے ہمارے اراکین بلدیہ ہوں، یا داسنا کے چیئرمین ہوں، میں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھروسہ عوام نے ہم پر کیا، اس بھروسے پر ہم کو اس کو قائم رکھنا ہے۔ عوام کے بھروسے کو شرمندہ ہونے مت دیجیے، عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کا کام کریے، چاہے اسد الدین اویسی ہو، یا مجلس کا کوئی رکن اسمبلی ہو، یا رکن بلدیہ ہو۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ عوام نے ہم کو ووٹ اس لیے ڈالا، اور رب العالمین نے ہم کو کامیاب اس لیے کیا کہ ہم غریبوں کی، عوام کی خدمت کریں، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ظلم کو روکیں، بلیک میل کو روکیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس دن کوئی مجلس کا رکن بلدیہ، رکن اسمبلی
बशमूल असदुद्दीन ओवैसी ये समझेगा कि मैं बादशाह हूं, याद रखो उस वक्त तुम्हारा सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। जमहूरियत में, सियासत में कोई बादशाह नहीं, एक रुकन असम्बली है, एक रुकन बल्दिया है, एक रुकन पार्लिमान है। ये रब्बुल आलमीन का अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमको गरीबों की खिदमत करने के लिए कामयाब करता है। जिस दिन हम अना का शिकार हो जाएंगे, जिस दिन हम गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाएंगे, जिस दिन हम अवाम को हकारत की नजर से देखेंगे, जिस दिन हमारी आंखों में गरीबों की मोहब्बत कम हो जाएगी, जिस दिन हमारी आंखों में गरीब की मजबूती कम हो जाएगी, याद रखो कुदरत तुमको खत्म कर देगी। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं जानता हूं इन चीजों को। इखलास रखो, मुत्तकी रहो, डरते रहो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने तुमको कामयाब किया। तुम्हारी दौलत ने तुमको कामयाब नहीं किया, तुम्हारी ताकत ने तुमको कामयाब नहीं किया, तुम्हारी शोला बयानी ने तुमको कामयाब नहीं किया। अरे तुम कामयाब होए तो अल्लाह की वजह से, तुम कामयाब होए इसलिए कि तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से टिकट लेकर लड़े थे, इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे कामयाब किया। जब तक ये बात को हम जिंदा रखेंगे, हमको कामयाबियां हमारे मुकद्दर में अल्लाह लिखता जाएगा। ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, तमाम को कह रहा हूं जो आज यहां पर मौजूद हैं, गरीब का साथ दो, जालिम का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो। और हमको कोशिश करना है, यकीनन इस राह में गलतियां भी हो सकती है, मगर जो गलती नेक नियति पर होती है उस गलती को मान सकते हैं, मगर जो गलती आंखें खुला रखकर, जो गलती देखकर होती है, जानकर होती है, वो गलती की माफी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमको आवाम के लिए काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली कामयाब हुए, मजलिस के 5 अरकान असम्बली कामयाब हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले हमने इलेक्शन लड़ा था, 6 सीट पर लड़े थे और 6 में 1 सीट पर जमानत बचा पाए थे और 5 पे हमारी जमानत चली गई थी। उस वक्त भी मजलिस के मुखालिफीन ने बड़ी बड़ी बातें की कि बी टीम है, किसी से पूछ कर इलेक्शन लड़ रहे, बहुत इल्जाम लगाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने काम को जारी रखा, इन तमाम इल्जामात की परवाह नहीं की। 5 साल हमने मेहनत की, अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में, आफ्ताब साहब की मेहनत और वहां पर मजलिस के जिम्मेदारों की मेहनत की वजह से 5 साल हम सीमांचल की सरजमीन पर काम करते रहे, मेहनत करते रहे। हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया था। 5 साल पहले तक सीमांचल का नाम लेने से लोग कतराते थे। आज वक्त के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को, उनकी हुकूमत के वज़रा को कहना पड़ रहा है कि हां सीमांचल से इंसाफ होगा। सीमांचल का नाम मजलिस के अरकान ने लिया था। 5 साल हमने मेहनत की। 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में मजलिस ने हिस्सा लिया। अख्तरुल ईमान मजलिस के उम्मीदवार थे। 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान को हासिल हो। 3 लाख वोट। हमको कामयाबी नहीं मिली, हम समझ रहे थे, हमारी उम्मीद थी कि हमको कामयाबी मिल जाएगी। खैर अल्लाह का फैसला, अल्लाह जानता है, अल्लाह जो कुछ करता है उसमें बेहतरी होती है। असेंबली के इंतखाबात हुए, मजलिस ने 20 सीट पर इलेक्शन लड़ा और 20 में 5 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीमांचल की जनता ने कामयाब किया। आज आप जाकर देखिए, यूट्यूब पर मजलिस के अरकान असेंबली की तकारीर हैं जो बिहार के विधानसभा में खड़े होकर बेबाक और बेखौफ तरीके से वक्त की हुकूमत के सामने आंखों में आंखें मिलाकर सीमांचल की जनता के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। चाहे मजलिस के अख्तरुल ईमान जो वहां के सदर हैं और बिहार असेंबली में मजलिस के कायदे मुकन्नना है, अख्तरुल ईमान
کی قیادت میں مجلس کے 5 اراکین وہاں پر اسمبلی میں سیمانچل کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، سیمانچل کی پسماندگی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہی تو کام ہم کو کرنا ہے جو برسوں سے ان لوگوں کو موقع ملا تھا جو سیمانچل سے انصاف نہیں کیے تھے۔ الحمدللہ آج بہار میں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہار میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ یہ میڈیا کے لوگ بڑے فکر مند رہتے ہمارے MLAs کے تعلق سے، بہار کے ہم سے زیادہ ان کو فکر رہتی ہے۔ وہ آپ کے MLAs، آپ کے MLA، ارے بھائی جا کے ملنا ہے۔ چیف منسٹر ہے نتیش کمار، بی جے پی کے ساتھ ہیں مگر چیف منسٹر ہیں، سیمانچل کے انصاف کے لیے ان سے ملنا پڑے گا، ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا۔ نہیں کیوں ملے؟ ارے بھائی آپ فکر مت کریے، ہمارے گھر کی فکر ہم کو ہے، اپنے گھر کی فکر کرو۔ آپ اپنے گھر کی فکر کرو، مگر اپنے گھر کی فکر نہیں آپ کے ملیں گے، برابر لڑیں گے نتیش کمار سے، نمائندگی کریں گے، اور اگر نتیش کمار کی سرکار سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گی تو انشاءاللہ تعالی پورے سیمانچل میں چکا جام کیا جائے گا، نیشنل ہائی وے کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ طاقت مجلس اتحاد المسلمین میں بھی۔ اس وقت آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ پہلے نہیں ملے تھے، تو یہ مل رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس تو احتجاج کرنے کا بنیادی رائٹ ہے جو سمویدھان اور آئین اور کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا۔ میں سیمانچل کی اور بہار کی جنتا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں کے مجلس کے صدر و معتمدین کا، وہاں کے غریب جنتا کا، وہاں کی ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، جنہوں نے مجلس کے اس امیدواروں کو کامیاب اور کامران کیا۔ میں اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو امیدیں سیمانچل کی عوام مجلس کے اراکین اسمبلی سے وابستہ کی ہیں، اللہ ان تمام امیدوں کو، ان تمام کاموں کو ہم سے کرا دے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی مجلس کے اراکین کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں، ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، سیمانچل کے لیے کام کرنا ہے، سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ سیمانچل میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے بانڈ کا کام ہونا ضروری ہے۔ سیمانچل میں پرولیا کو دوسرا بہار کا کیپٹل بننا ضروری ہے۔ سیمانچل میں بچیوں کے ڈگری کالج کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس کی لڑائی ہے، اور یہ مجلس کی لڑائی جاری اور ساری رہے گی۔ میں اس موقع پر گجرات کے ہمارے صدر جناب صابر صاحب کا، صابر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف 20 دن کی محنت تھی، 20 دن کی محنت تھی گجرات میں، 20 دن کی محنت میں وہاں پر مجلس کا پارٹی کا رجسٹریشن ہوا گجرات کی ریاستی الیکشن کمیشن میں، اور 20 دن کی محنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احمد آباد کی بلدیہ میں مجلس کے 7 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز مرحوم قائد سالار ملت اور ان کے ساتھ تمام لوگ جب پہلے مجلس نے الیکشن لڑا، یہ بات ان نوجوانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج اگر مجلس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو ہر بڑے کام کے لیے ایک چھوٹا قدم اٹھانا پڑتا ہے، ہر بڑے کام کی اور ایک بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے، اور ان لوگوں نے کیا جس کو دنیا جانتی نہیں تھی۔ عبد الواحد اویسی ہو، صلاح الدین اویسی ہو، شیخ محمد اختر ہو، حبیب محمد کانڈ اللازی ہو، کرنل سراج الدین ہو، غلام غوث خان صاحب ہو، اس کو دنیا نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو۔ آج اسد الدین اویسی کو دنیا جانتی ہے، مگر ان کو دنیا نہیں جانتی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے محنت کی، پہلا بلدیہ کا الیکشن لڑا، تو اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید پاشا قادری صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، 17 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے تھے، جس میں سے 4 یا 5 دلت تھے۔
آپ کو معلوم کہ آپ کی جماعت کے لیے، مجلس کے لیے ایک لڑکی شیفالی جس کا نام ہے، جس نے 3 سال دارالسلام میں بیٹھا، دارالسلام میں بیٹھ کر مجلس کے کام کو دیکھتی تھی، مرحوم قائد سالار ملت بقید حیات تھے. اس کے بعد اس اسکالر نے یونیورسٹی آف شکاگو سے مجلس اتحاد المسلمین پر پی ایچ ڈی لکھی، اس کو قبول بھی کر لیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے، اس پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے. میں کئی لوگوں کو بھیجایا جو مجلس پر تنقید کرتے، میں نے کہا یہ رپورٹ ہے، بولے کہاں کی ہے؟ میں نے کہا یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی بھی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا. کئی لوگوں نے پڑھ کر کہا کہ سالار اپنی شادی کے رات کسی نے ان کو فون کر کے سالار کو کہا کہ فلاں مقام پر فساد ہوا ہے، تو مرحوم قائد اپنی شادی کی رات اس مقام پر پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ صلاح الدین اویسی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم شادی کی رات کو آؤ گے یا نہیں آؤ گے. اس پی ایچ ڈی میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم جب بولتے تھے اپنے جلسوں سے تو مخالفین بولتے تھے ارے یہ دیکھو بڑی شروع کر دیے انہوں. ارے میرے دوست، یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا. دنیا کے 10 مایہ ناز یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف شکاگو کا نام آتا ہے. لکھنے والے اسکالر کا نام شیفالی ہے. اور جب میں اس محترمہ سے بات کیا، ان کی پی ایچ ڈی کو پڑھا، میں نے کہا بڑی اچھی بہترین آپ نے ریسرچ کی، اسٹڈی کیا. تو اس اسکالر نے کہا مسعد صاحب ایک چیز کی کمی ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ سالار جو چھوٹے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کو کھلا رکھیے آپ، وہ بڑی اچھی چیز تھی. 3 سال بیٹھے یہاں پر. میں نے کہا بیٹھیے آپ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جعفری صاحب سے ملاقات کرتے تھے، جعفری صاحب نے ان کی بڑی مدد کی. امین الحسن جعفری صاحب MLC، جعفری صاحب کے ابا مرحوم زندہ جب تک تھے، جب میں ان سے ملتا تھا جا کر، جس کو محبت سے سب ڈیڈی بولتے تھے، جب کبھی بھی میں ان کے والد سے ملتا، جس کو محبت سے ڈیڈی بولتے تھے، ہر بار آنکھ میں آنسو ہوتے تھے. اسد میاں تم لوگوں وہ دن نہیں دیکھے، میرا گھر آغا پورے میں تھا، میں فخر ملت کی تقریر کو سنا، میں مجلس کے احیاء کو دیکھا ہوں. محنت کرتے رہنا بابا، محنت کرتے رہنا بابا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی ہماری ماں اور بہنیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، مگر راتوں میں اٹھ کر آپ کے لیے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جماعت کے لیے. اللہ ان کو سلامت رکھے. جو دعاؤں میں، تہجد کی نمازوں میں اہل دل مجلس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہی تو ہم کو ملا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو امانت سمجھو. ہم سب کو جانا ہے، ایک دن کوئی زندہ نہیں رہے گا یہاں پر، کوئی زندہ نہیں رہے گا. ہم سب کو جانا ہے، ایک دن زمین کی غذا بنیں گے. مگر انشاءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں گے، اپنی جماعت کے اصول پر، اپنی جماعت کی روایت پر، اپنی جماعت کے دستور پر، اور ہندوستان اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے. احمد آباد کا ذکر کر رہا تھا. احمد آباد میں 20 دن کی محنت، میں شکر گزار ہوں صابر صاحب کا اور ان کے تمام اراکین کا، ذمہ داروں کا، بھٹی صاحب کا، جس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مگر ان تمام نے محنت کی، بہت محنت کی. میں شکر گزار ہوں ناندیڑ کے سید معین کا، میں شکر گزار ہوں اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ کا، میں شکر گزار ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب کا جو رکن اسمبلی ہیں مالیگاؤں کے. میں شکر گزار ہوں تمام مجلس کے، حیدرآباد سے اراکین بلدیہ جو احمد آباد کو چلے گئے کام کرنے کے لیے، جو گجرات چلے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم تمام کو ایک موقع دیا کہ ہم ایسی ٹیم تیار کی ہے جو بہار میں جا کر بھی کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے اراکین میں اتنی قابلیت دی ہے جو حیدرآباد سے بہار جاتے ہیں، حیدرآباد سے بنگال جاتے ہیں، جھارکھنڈ جاتے ہیں. جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے
आइंदा असेंबली इलेक्शन में झारखंड से आपका रुकन असेंबली कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, बराबर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, क्योंकि जहां तक मेरी बात है मैं मानता हूं, मुझे कामिल यकीन हूं कि मैं इस जमात के लिए काम कर रहा हूं, मैं मजलूमों और गरीबों के हक के लिए काम कर रहा हूं। मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मगर मुझे मालूम कि ये मैं जो काम कर रहा हूं इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारी इन कुर्बानियों को कबूल करेगा। और जब हशर का मैदान होगा, हम तमाम इंशाअल्लाह ताला मंजलिसी साथ रहेंगे उन तमाम बुजुर्गों के साथ। हमारे अमाल में क्या होगा वो अल्लाह जानता है, मगर अल्लाह ये भी देखेगा कि हाँ ये किसी गरीब मजलूम की आंख से आंसू बह रहे थे, तो ये मंजलिसी ने जाकर उस गरीब से कहा कि हिम्मत मत हार, हम तेरे साथ हैं। अल्लाह जरूर ये देखेगा कि फसादात में हमने काम किया, अल्लाह जरूर ये देखेगा कि नामसाइब हालात में भी हमने जालिमों से मुकाबला किया। हमारे अमाल क्या रहेंगे नहीं रहेंगे वो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मेरा कामिल ईमान और यकीन ये है कि अगर असदुद्दीन अवैसी कामयाब होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आपकी शिफात की वजह से कामयाब होगा। आज हम इस मुकाम पर हैं, अल्लाह ने हमको मुकाम दिया है, इसका इस्तेमाल करना है। और हम इंशाअल्लाह ताला आज आप देखेंगे अहमदाबाद में इम्तियाज जलील को मैंने ऑब्जर्वर बना, बड़ी मेहनत की इम्तियाज साहब ने, खूब मेहनत की, बेचारों को कोविड हो गया, आप सेहतमंद हो गए। वारिस पठान जाकर अपनी तकारीर के जरिए, अपनी मौजूदगी के जरिए वहां पर अपनी मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंशाअल्लाह ताला गोधरा में, भरूच में, मोडासा का भी नतीजा आएगा। मेरे ख्याल से एक घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे में आ जाएगा। आप देखेंगे गोधरा में इंशाअल्लाह ताला हमारे 8 उम्मीदवार खड़ा किए गए। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर 8 की 8 मजलिस के कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मोडासा में कामयाबी मिलेगी, मोडासा में कामयाबी मिलेगी, भरूच में भी मिलेगी, क्योंकि गुजरात में हमने, मैं शुक्रगुजार हूं वहां की भारत ट्राइबल पार्टी के सदर छोटू भाई वसावा साहब का, जो 20 साल के मिले। छोटू भाई वसावा मेरे को फोन किए थे आज से 2 महीने पहले कि ओवैसी साहब आइए गुजरात को, हम आप और हम मिलके काम करते हैं। मैंने कहा जरूर आऊंगा छोटू भाई वसावा साहब, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे मुखालिफिन बोलते थे गुजरात नहीं जाते, गुजरात क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, हर बार बोलते थे, सुना होगा, नहीं गुजरात नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। मेरे भाई, हम सही वक्त पर सही फैसला लेते। ये सालारे मिल्लत ने हमको सिखाया, हमारे मरहूम कायद ने, कि सियासत कुछ नहीं है, सही वक्त पर सही फैसला लेना है। इन्हों आकर बहुत बोल रहे थे ना सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फुला करेंगे, पूरे बांकड़े पहलवान को हैदराबाद में उतारे थे। तो हम बोले ठीक है, इसका जवाब देंगे। और जवाब मिल गया। अहमदाबाद की सरजमीन पर मजलिस गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये है। अब सर्जिकल स्ट्राइक के माने बताता हूं आपको। मैं उस वक्त बल्दिया के इलेक्शन में कह सकता था, मगर मैंने नहीं कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये हैं कि अहमदाबाद में जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है, अहमदाबाद की सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने किया, वहां पर पीने का पानी नहीं आता, गंदी नालियां मोरियां हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि जुहापुरा में पूरे अहमदाबाद के दवाखानों का कचरा लाकर डाला जाता था एक वक्त में, इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि गोधरा में एक ट्रेन की पटरी है, पटरी के इस पार सबका साथ, सबका विकास, और पटरी के उस पार क्योंकि मुसलमान रहता है वहां पर विनाश। मोडासा में भी यह हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब की क़यादत में ये जीतने वाले अराकीन बल्दिया जान तोड़ मेहनत करेंगे
اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مختصر کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین کے. ہاں اتر پردیش تو ابھی باقی ہے. آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی, آئے تھے نا, اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے. انہوں ہوم منسٹر امیت شاہ آئے تھے چار مینار پہ. ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا وہاں پر, 6000 سے سیٹ نکل گئی. یوگی آئے, آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گٹے میں آپ صاف جہاں جہاں گئے. بعد میں بی جے پی کے لوگ, کسی دلی میں ایک صحافی میرے کو بتائے کہ نہیں بھائی ہم لوگ خامخواہ وہاں گئے, وہاں دال نہیں گلتی ہماری. دال اس لیے بھی نہیں گلتی کیونکہ مجلس صرف ایک کا کام نہیں کرتی, مجلس سب کا کام کرتی ہے. مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے, مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, بنگالی ہے, دلت ہے, بیکورڈ کلاس ہے, گنگا پترا ہے, یا منور کاپو ہے, یا مدیراج ہے. مجلس دیکھتی تم آئے کام کے لیے, اللہ نے ہم کو منتخب کیا کام کرنے کے لیے, ہم نے کام کیا. آپ کوئی سوال کرے گا تم یہاں پر تو ہرا دیے بی جے پی کو, وہاں پہ کیا ہوا؟ تو ہم ان سے کہیں گے وہاں کی بات وہاں کے لوگوں سے پوچھو, ہمارے گھر کی بات ہم سے پوچھو. شاید اگر ہم 10 بڑھ کے لڑتے تو وہاں پر بھی ٹائم ہو جاتی بی جے پی کی. اب انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہم سوچیں گے. مگر الحمدللہ ریاست تلنگانہ میں پچھلے کئی برسوں سے امن رہا ہے اور یہ امن برقرار رہنا چاہیے. میں اس کے لیے کریڈٹ دوں گا کے سی آر کی حکومت کو, یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو, یہاں کے پولیس کے ذمہ داروں کو. الیکشن ہوتے رہیں گے, کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا, مگر امن کو برقرار رکھنا. یہاں مولا علی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا. میں نے فوراً ہمارے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن افندی گولڈی کو کہا کہ جاؤ گولڈی, دلی سے فون کر جاؤ, فوراً جاؤ مولا علی کو. وہاں گئے, کمپلین کروایا. اور اگر کوئی سنگ پریوار کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان پہ نظر نہیں رکھیں, ہم نظر رکھیں آپ پہ, ہم نظر رکھیں آپ پہ. آپ یہ مت سمجھیے کہ جو غلطی بہار میں وہاں کی حکومت نے یا بنگال میں بنگال کی حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں, ہم تو یہاں پر یہاں کی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں ذرا آپ ایک رپورٹ منگوا لو ان ریاستوں کی جہاں پر یہ تمام کارنامے انجام دیے, اور اس کے بعد ایک لاہ عمل طے کرو آپ. ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ احمد آباد میں بلکہ پورے بھارت میں امن مضبوط ہو. اور امن مضبوط اس وقت ہوگا جب مسلمان, دلت, سکھ کو انصاف ملے گا. انصاف ملنا چاہیے, اور انصاف ملنے کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھو, ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. میں اس موقع پر پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. مجلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام 200 کسان جن کا انتقال ہو گیا, مجلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرنے والے خاندان اور پریوار کو اللہ صبر دے. ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں نریندر مودی وزیر اعظم سے کہ کسانوں کی بات کو مان لیا جائے. یہ 3 قانون کو مودی سرکار ختم کرے. یہ کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس قانون کو واپس نہیں لے سکتے. نریندر مودی صرف اپنی انانیت کے لیے, اپنے غرور کے لیے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں سنوں گا. آپ سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر مودی, یقیناً آپ غریب خاندان سے اٹھ کر بھارت کے وزیر اعظم بنے. آپ نے غریبی کو دیکھا ہے اگر
تو آپ ان کسانوں کی بات کو مان لو. 200 کسان احتجاج میں اب تک مر چکے ہیں. میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو, میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو, میں سلام کرتا ہوں اتر پردیش کے کسانوں کو, میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے کسانوں کو, میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں. آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے مطالبات حق بجانب ہیں اور سرکار کو ان کی بات کو سننا ہے. ارے اگر ہمارے ٹیبل کے اوپر چاول آتی ہے, روٹی آتا ہے, دال آتا ہے, ترکاری آتی ہے, تو وہی کسان کی وجہ سے جو محنت اور جستجو کرتا ہے اس زمین پر, بنجر زمین پر چلا کر اس کو نرم کر کے بیج بو کر محنت کر کے فصل کو اگاتا ہے. کیسی ایسی حکومت ہے جو ان غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہی؟ کیا فائدہ مسٹر مودی آپ کے 300 ایم پی کا جب آپ کے 300 اور آپ کی حکومت میں غریبوں کے تعلق سے دھڑکتا ہوا دل نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسی حکومت کا جو 200 کسان مر گئے, احتجاج کے نام پر مر گئے, مگر آپ ٹس سے مست نہیں ہو رہے؟ ارے چھوڑو ان چیزوں کو مسٹر مودی. آپ کی مقبولیت میں, آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان معصوم کسانوں کی بات کو سن لیں گے. آپ کہتے ہیں آؤ بات کرو. ارے آؤ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنا ہے تو آپ کہہ دیجئے ان کو بلا کر کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, یہ غریب کسان ہیں. اور یاد رکھیے میں حکومت کو بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے خلاف اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ کسانوں کا احتجاج, اس تمام جو لوگ آپ کی حکومت کے خلاف اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ احتجاج ایک ملک گیر پیمانے پر چلے گا. آپ ان میڈیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے جو کہہ رہے ارے نہیں کم ہو رہے, لوگ کم ہو رہے. وہاں کوئی کم نہیں ہو رہا, وہاں پہ کوئی کم نہیں ہو رہا. اگر کوئی کم ہو رہا تو بی جے پی کی سیاسی زمین سسکتی جا رہی ہے, بی جے پی کی سیاسی طاقت کم ہو رہی ہے. پنجاب کے بلدیہ الیکشن میں پورا صاف. اور ہاں مجلس کے مخالفین کو بتا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں مالیر کوٹلا کو, روکتے تو روک لو. میں جاؤں گا مالیر کوٹلا کو انشاءاللہ تعالی, اور مالیر کوٹلا میں جاؤں گا, وہاں کے ہمارے سکھ بھائیوں سے بھی ملاقات کریں گے. جائیں گے, کیوں نہیں جانا, جانا ہے نا بھائی. جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا, جب تک صحت ساتھ دے رہی جائیں گے. جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے. مگر جب تک آنکھ کھلی ہے, جب تک زبان میں تیزاب کی ہے, جب تک دماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان, دل کو مان, دماغ کو مت مان, تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا, اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا. وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملے گی. میں نے احمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی, عقل مندوں کی کامیابی نہیں. صرف 20 دن میں 7 اراکین بلدیہ جیت گئے. اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے, وہاں کے غریب آٹو والے, احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائیور, غریب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھینچتے ہیں, بولتے اے ویسی ہم پتنگ چھاپ کے ساتھ ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا الحمدللہ مجلس نے کام کیا. ہاں راجستھان کو بھی جائیں گے, مدھیہ پردیش کو بھی جائیں گے, کام کچھ بھی نہیں ہے. وہاں 1 دن 2 دن جا کے آنا, پھر دارالسلام میں بیٹھنا نہیں. اپنی کرسی ٹیبل سامنے ہے, پورے بیٹھتے 7 MLA اراکین بلدیہ. آپ آ کر ہم سے بحث کرتے, ہم سے لڑتے, محبت کا اقرار کرتے, تنگ کرنے کے لیے سیلفیاں بھی لیتے, ایک کے بعد ارے بس 1 2 لیتے. میں محبت ہے, سفر کا امتحان ہے, مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے. اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے, نہیں وہاں کیوں جا رہے, یہاں کیوں جا رہے, وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے, وہاں کیوں لڑ رہے. ارے دیوانوں, ایک بات یاد رکھو, میں مجلس کے مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں, مجلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی. اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کاز کو سامنے رکھ کر لڑتی ہے. آپ کون ہوتے میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈی گسارے. ہم لڑیں گے, یہ ہمارا فیصلہ ہے, اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو, کسی کی رائے کو قبول نہیں کرتے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے,
بقول سالار ملت کے میں کوئی انجمن تدفین و تکفین نہیں ہوں. میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہوں اور سیاسی جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کو پھیلانا، آگے بڑھانا ہے. اور ہم اپنی جماعت کو لے کے جائیں گے. جیتیں گے ہاریں گے کیا بات ہے، آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی. آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے، اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی. مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں، بھارت کے دلتوں میں، بھارت کے سکھوں میں، بھارت کے عیسائیوں میں، بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آخر کوئی ایک وکلپ تو ہو، کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم تو ہو. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوز کرتا ہے تو مجلس کے ایم پی کرتے ہیں، وہ ہمارے صرف 2 ہمارے ایم پی ہیں. یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں، نہیں انہوں کمیونل ہے، سیکولر نہیں ہے. ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر، تم مجھے کمیونل بولو، زندگی بھر بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مظلوموں کی آواز بننا بھارت کے سمویدھان میں، اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمیونلزم ہے تو مجھے فخر ہے اس کمیونلزم پر. تم جھوٹے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکتے رہے ہو. چاہے اس میں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا تمام یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے جماعت کے ذمہ داروں، میرے نوجوان جیالو، اب ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے. ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. اور میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تقریر پر اگر شام میں 6 بجے یا 9 بجے جو ٹی وی کے اینکر بیٹھتے ہیں ان کو ہماری کوئی تقریر کا جملہ مل جاتا ہے، 1-1 گھنٹہ 3-3 گھنٹے ماشاءاللہ چلاتے ہیں. مگر بھارت کے ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ٹی وی کے کانکلیو میں جا کر کہا، سپریم کورٹ کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں کہا، جوڈیشری از ان ریم شیکلز. کورٹ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوگا وہاں، کیا ملے گا؟ وہ تو خالی کارپوریٹ لوگوں کو جن کے پاس کروڑا روپیہ ہے. ارے گوگئی ایم پی صاحب اب چیف جسٹس نہیں رہے، بول سکتے ان کو، کوئی کنٹیم نہیں ہوتا، بول سکتے ارے گوگئی، اے گوگئی، مسٹر گوگئی اینڈ ایم پی. کیا گوگوئی کا وہ بیان اگر میں کہہ دیتا کہ بھارت کی جوڈیشری از ان ریم شیکلز تو پورے ٹی وی چینل بھارت کے، پورے ٹی وی چینل دن رات وہی چلاتے، دیکھو ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے دیا، اب تو اس کو عدلیہ پہ، ججز کے اوپر، کورٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. کیا بات ہے، ویسی خوب چلاتے، باجا بجاتے. ایک ایک ٹی وی اینکر اپنے آپ کو چیف جسٹس بنا لیتا. مگر گوگوئی بولا ان کا ہے، ان کا پیارا ہے، ان کا نرالا ہے، ان کا دلارا ہے. اپنا بولا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور کیا بولے گوگوئی؟ جوڈیشری از ان ریم شیکل. اچھا، ریم شیکل کا مطلب اردو میں دیکھا، میں اردو کی ڈکشنری نکالا تو ریم شیکل کا مطلب یہ ہے خراب، برباد شدہ، شکستہ، خستہ حال. اگر میں یہ بات بولتا تو اب تک میرے 10-15 شادیاں کرا دیتے ٹی وی چینل والے. اور شادی کو چاہے وہ کوئی بھی رہو، یہ دیکھو ایسا بولے. گوگوئی بولا تو کچھ نہیں، جوڈیشری از ان ریم شیکل. اچھا گوگوئی صاحب، گوگوئی کیا بولا سنو، بول سکتے ہو اس کو، اب جمہوریت ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اب لارڈ شپ نہیں بول سکتے ان کو، ابھی نہیں ہے نا، انہوں عام آدمی ہو گئے، انہوں اونچی کرسی بیٹھ جائے بولیں گے مائی لارڈ، می لارڈ.
اب نہیں بول سکتے, آؤ گوگوئی بولیں گے. رنجن گوگوئی ان کا نام ہے. کیا کہا انہوں نے کہ غریبوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا. گوگوئی, غریب بھارت میں کون ہے؟ مسلمان ہے, سکھ ہے, دلت ہے, آدیواسی ہے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی بہت غریب ہیں, او بی سی بھائیوں میں غریب ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس تھے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عدالت سے انصاف کی امید ختم کر لیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کارپوریٹ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے ہے, وہ کروڑوں روپے کی بنیاد پر انصاف ملے گا, غریب مسلمان کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا؟ ایک سکھ کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کے گلے میں جلتا ہوا ٹائر ڈالا گیا تھا دلی کی سرزمین پر؟ اس سکھ کو جس کے خون سے دلی کی سرزمین کو لال کیا گیا تھا, اس دلت کو انصاف نہیں ملے گا محض اس بنا پر کہ وہ اپنی شادی پہ گھوڑے پہ نکلتا ہے یا منہ چھوڑتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے. اس دلت بچی سے انصاف نہیں ملے گا جس کو کھیتوں میں لے جا کر ایک ایک نہیں 5-5 لوگ ریپ کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس آدیواسی کو انصاف نہیں ملے گا جس کے گھروں کو, زمین کو لوٹا جا رہا ہے. اس آدیواسی ایم پی کو انصاف نہیں ملے گا جو ایڈمنسٹریشن کے دباؤ اور ان کی ناٹھوں کی وجہ سے, اس کے ظلم کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. بتاؤ گوگوئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں دارالسلام کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جمہوریت پہ بھروسہ ہے اور رہے گا, ہم کو عدالت پر بھروسہ ہے اور رہے گا, سپریم کورٹ پہ بھروسہ ہے اور رہے گا. مگر یہ کیسا چیف جسٹس تھا سابقہ؟ اور نریندر مودی جی, آپ نے کیسے آدمی کو ایم پی بنا دیا؟ پرائم منسٹر, آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی. آپ نے ایسے آدمی کو اپوائنٹ کیا, سلیکٹ کیا جو خود چیف جسٹس کے کرسی پہ بیٹھا تھا. آج کہہ رہا ہے ایم پی بن کے عدالت میں کچھ نہیں ہوتا, ریم شیکلڈ ہیں, غریبوں کو انصاف نہیں ملے گا. ارے گوگوئی کو کیوں بنائے موڈی جی آپ کو کوئی اور نہیں ملا؟ کیوں ملا گوگوئی؟ ہاں میں جانتا ہوں گوگوئی کو کیوں بنائے آپ, مگر ایسے آدمی کو بنائے. اچھا آپ دیکھیے, دنیا کے مشہور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کلارک کننگھم, ولیم ہوبارٹ نے کیا کہا تھا بھارت کے سپریم کورٹ کے بارے میں؟ دا موسٹ پاورفل کورٹ ان دا ورلڈ. اور شاید گوگوئی نے دیکھا ہوگا, جانتا بھی ہے گوگوئی, یہی سپریم کورٹ تھا جس نے کہا تھا کہ جب گجرات جل رہا ہے تو وہاں کا چیف منسٹر نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے. یہی سپریم کورٹ نے پورے ایم پیز کو, ایم ایل ایز کو, الیکشن لڑنے والوں سے کہا کہ تم کو اپنے خلاف جو کرمنل کیس ہے دکھانا پڑے گا. یقیناً سپریم کورٹ میں کمزوریاں ہیں, مگر ایک سابقہ چیف جسٹس بولے گا آئے کچھ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں, کیسا ہوگا؟ اور کوئی کنٹم نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی چیخ پکار نہیں, کوئی ٹی وی پہ پروگرام نہیں, نہ 6 بجے نہ 9 بجے, کچھ نہیں, کیونکہ گوگوئی ان کا ہے اور اویسی غیر ہے. یہ ان کی سیاست ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اچھا گوگوئی نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ ہم کو $5 ٹریلین کی اکانومی چاہیے, مگر ہمارے پاس we want a $5 trillion economy but we have a ramshackle judiciary. ارے گوگوئی, جوڈیشری عدلیہ کا کام اکانومی کو چلانا نہیں ہے, جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے, انصاف. جوڈیشری کا کام یہ نہیں ہے $5 ٹریلین اکانومی 20% ہو جائے, 10% جی ڈی پی ہو جائے. جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے. یہ ایسے آدمی کو ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نے اس کو ایم پی بنایا ہے. اچھا اور ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہ رہے گوگوئی صاحب سے, آپ جب بیٹھے تھے آپ نے جوڈیشری کو انشیکل کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کچھ تو کیا ہوگا نا؟ نہیں, کچھ نہیں. آج آپ بتائیے کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جس کو نریندر مودی نے ایم پی بنایا,
ان کی گورنمنٹ نے بنایا. اب کوئی دیوانہ بھگ بولے گا مودی جی نہیں بنائے, پریزیڈنٹ بنایا. ارے دیوانے, کانسٹیٹیوشن پر جا کے گورنمنٹ کی سفارش پر صدر جمہوریہ ایم پی بناتے ہیں. یہ انڈین جوڈیشری سسٹم. اب تو بعض وقت ایسا بھی لکھتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی, میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں, چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں, اس جہیز کی لعنت کو ختم کرو. جہیز کی لعنت کو ختم کرو. اگر تم مرد ہو نا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے. بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے. بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے. تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے. وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا, وہ تنگ آ گئی جہیز کی لعنت کی, جہیز کا مطالبے پر, اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر, اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا. شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا. میں تو اللہ سے دعا کروں گی اللہ تم کو غارت کرے. تم لوگوں کو ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے, میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سی آواز میں کہتے ہیں اسد صاحب بچی کی شادی ہے, انتظام کرا دو, مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے. کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو؟ کتنے عورتوں کو تم مارو گے؟ کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہو, ان کی جانیں لے رہے ہو؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں, جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں, حاملہ بیویوں کو ڈھکیلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں. ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سمجھ رہا ہے, اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا. اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا. میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا. یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا. جو مسلمان ہیں بتاؤ میرے کو ایک مثال دو کہ ہمارے نبی ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کھاتے ہیں, کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماؤں کو مارا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو. تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, ارے شرم سے ڈوب مرو. تم رسول اللہ کے امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو, اس بچی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو. ارے اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. تم سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو. ختم کرو یہ جہیز کو. کیا لے کے جاؤ گے خبر میں؟ حیدرآباد کی دکن کی تاریخ بھری پڑی ہوئے محلات ہیں بادشاہوں کے, ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے؟ کتنی دولت تم کو چاہیے؟ ظلم کرے اس بچی پر, تکلیف ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے. سوچو اس بات کو, ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے. بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے, شہزادی جنت سے, یا وہ آتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے, بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ کے لیے پیشانی پر بوسہ دیتے اپنی بیٹی کو. اور تم کیا کر رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مجلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہے. ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو. ہمارے محلے میں ہو رہا ہے سمجھاؤ ان لوگوں کو. اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا
کہ ڈرنا نہیں تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا، تم کبھی اپنی جان نہیں لینا، کبھی نہیں لینا تم اپنی جان، تم زندہ رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہاری جان کی قیمت ہے میری بیٹیوں، اگر تمہارا باپ تکلیف میں ہے تو ہم بھی تکلیف میں، مگر کبھی اپنی جان مت لو، چھوڑو، لات مارو اس گدھے کو، اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے، تم سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، لات مارو اس کو، قانون کو استعمال کرو، مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی۔ کیا فائدہ اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا، زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے تو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے، عورتوں کا ساتھ دینا ہے، عورتوں کو حقیر مت سمجھو، عورتوں کا ساتھ دو، عورتوں کا ساتھ دو، ان کو ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے۔ یقیناً جو حجاب پہنتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے، برقع حجاب ان کی ترقی کی نہیں روک سکتا۔ کل ناسک سے ایک بچی میرے کو فون کی اور بولی اسد الدین اویسی تمہارا بہت بڑا نام سنی، ذرا گرم لہجے میں بات کر رہی تھی، میں سمجھا کچھ ہے اب، میں اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے تو بولے نہیں بات کرنا ہے، میں بولو، بولے میرے کو حیدرآباد کے ایروناٹیکل یا اسکول ہے اس میں میرے کو پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے، میں اس کے امتحانات پاس کر لی، میری فیس 20 لاکھ ہے، آپ کیا مدد کر سکتے؟ میں بولا اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے، بولے بار بار کیوں پوچھ رہے آپ؟ بولا نہیں پھر چلا دیتے، بولا انشاءاللہ تعالی میں معلوم کروں گا۔ بچی کیا بولی؟ میں مسلمان بچیوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی ہوں، اسی صاحب میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں، اور بنے حیدرآباد میں۔ حیدرآباد سے بھی ہمارے ایک اردو اخبار کے سیاست کے ذمہ داروں نے ایک بچی کو ٹریننگ دلائی تھی، وہ پائلٹ بنی، بولی میرے کو پائلٹ بننا ہے اسد الدین اویسی صاحب، میں رول ماڈل بننا چاہ رہی ہوں۔ میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے اسپرٹ کو۔ اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو قابل بناؤ، بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ، اور یاد رکھو میں بھی صاحب اولاد ہوں، مگر جتنی محبت میں اپنی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا اب ایک اور اہم بات، انشاءاللہ تعالی 1 بجے سے پہلے بات کو ختم کر لوں گا۔ یہ کووڈ کی وجہ سے تقریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا نا، دارالسلام میں جلسہ نہیں ہوا، وہ رحمت العالمین کا جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ہوا، بہت سے ہمارے جلسے یہ بیماری کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے ذرا جلسے نہیں ہوئے، اپنے گھر میں نہیں ہوئے، دوسری جگہ سب ہو رہے تھے، تو ذرا اپنے گھر میں ہو رہا ہے، ذرا دل کی بڑاس نکال رہا ہوں، میرے کو بھی خوشی ہو رہی۔ I am very happy to see all of you۔ آپ پورے یہاں پر دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کہ دارالسلام میں کیا ہے نہیں معلوم۔ جب مرحوم قائد سالار ملت کو پہلی مرتبہ 2002 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور سٹینٹ ڈالا گیا تھا قائد کو، اور کیر نامپلی میں قائد کا علاج ہوا، جب وہ گھر واپس جا رہے تھے 8-9 دن کے بعد، تو احمد پاشا قادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالار نے احمد پاشا قادری کو اور اکبر کو بلا کر کہا کہ میاں گھر جانے سے پہلے میرے کو دارالسلام لے کے جاؤ۔ میں 8-10 دن سے دارالسلام نہیں گیا، تو یہیں سالار کو سیڑھیوں پہ لائے تھے، کمزور تھے سالار بیماری کی وجہ سے، مگر جیسا دارالسلام میں جا کر بیٹھے، اتنا اللہ ان کو اتنا طبیعت اتنی اچھی کر دیا، حشاش بشاش ہو کر اپنے گھر کو گئے۔ تو ہمارے لیے یہ دارالسلام ہمارے لیے بڑی ایک عظمت کی جگہ ہے، ایک مبارک جگہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم میرے زندگی کا سفر کب ختم ہوگا، کس مقام پر ختم ہوگا، یا میری لاش بھی ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم۔ اگر زندہ رہا اور یہاں سے گیا جسم کے ساتھ تو انشاءاللہ تمہارے کھندوں پر ہی جاؤں گا، اور تمہاری دعائے مغفرت کا طلبگار ابھی بھی ہوں اور جب بھی رہوں گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بڑے عرصے کے بعد دارالسلام کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نریندر مودی کی حکومت نے
ایک نیا قانون بنایا آئی ٹی رولز, یعنی اب آپ واٹس ایپ کرتے نا پورے, کتنے لوگ کرتے ہاتھوں اٹھاؤ, اب پریشانی میں آ گئے تم لوگ. اب واٹس ایپ آپ جو کرتے نا, اب مثال کے طور پر ایک واٹس ایپ آپ کو کسی عرب ممالک سے آیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عرب کہہ رہا ہے حبیبی, میں نے موڈی کو کہہ رہا ہے حبیبی 8 روپے کی چیز تو 80 میں بیچتا ہے. تو موڈی جی بولے اٹ از بزنس برادر, دس از بزنس, یہ بزنس ہے. اب وہ آ گیا آپ کو چندرائن گٹا میں بارکس میں آ گیا. اب وہ بیچارہ دیکھ کے بولا پورے عربوں کا علاقہ ہے, یمنیوں کا غیور قوم ہے وہ, تو انہوں کیا کرے واٹس ایپ کو فارورڈ کر دیے. ایک ہو گیا. دوسرا, آپ گھر کو جا رہے دارالسلام سے نکل کے, ہم کو بھی آتا, واٹس ایپ آیا ذرا آتے آتے کوتمیر کا کٹا لا لو, ذرا آتے آتے سودا لا لو. گھر میں کو آگے نامپلی مارکیٹ سے, چوک کی مارکیٹ سے مرغی کٹا کے لاؤ. واٹس ایپ پہ آتا. اور کیا کرتے عورتیں بیویاں آج کل, ذرا اس پہ زور دینے کے لیے ایک ایموجی آتا, ایموجی معلوم نا, غصے کا چہرہ ڈالتے, لانا دیکھو. آپ دیکھ کے بولتے ارے کیا ہے رے, کوتمیر کا کٹا بنا دیے میرے کو. خیر آپ لے کے چلے گئے. اب نریندر مودی کی حکومت کیا کہہ رہی, کیسا تم فارورڈ کرے کوتمیر کا کٹا, کیسا فارورڈ کرے یا حبیبی کو. اوریجنیٹر کون ہے, اوریجنیٹر کون ہے؟ اور قانون یہ بنائے کہ اس کے اوپر پبلک آرڈر پیدا ہو سکتا. اگر عرب ممالک سے کوئی واٹس ایپ آیا تو مودی حکومت نے قانون بنا دیا کہ بھارت کے اور اس عرب ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے, یہ بھارت کی سوورنٹی کا مسئلہ آپ پہ کیس بک کریں گے. اب تم بتاؤ کہاں سے اوریجنیٹر ہوا یہ رولز ہیں اس کے, یہ اس کے رولز ہیں, آئی ٹی رولز. میں نکال کے لایا تھوڑا, کل رات میں ذرا بیٹھا تھا, جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے بھائی یہ. میں نے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ فرسٹ اوریجنیٹر کون ہے. آخر یہ کیوں, آپ کو کیوں فکر بھائی, میں کوتمیر کا کٹا لے جاتا ہوں, آلو لے جاتا ہوں, بھاجی لے جاتا ہوں, آپ کو کیوں فکر. بولیں گے نہیں دیکھو انہوں کیسی بات کر رہے. آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے میرے میسج کو. جتنے نیوز کے چینل ہیں, چاہے وائر ہو, کیراوان ہو, اسکرال ہو, پرنٹ ہو, یہ ڈیجیٹل نیوز چینل ہیں, ان کو بھی قانون لاگو. باہر کے اگر اخبارات یہاں سے, جیسا نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, یہ تمام اخبارات اگر نیوز, آپ بتاؤ اوریجنیٹر کیا کرے, آپ ان پہ بھی ایکشن کیا کریں گے. انٹر ڈپارٹمنٹل کمیٹی بنائیں گے اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ نیوز اگر غلط ہے آپ معافی چاہنا یا ڈیلیٹ کرنا, اور نہیں تو پھر آپ پہ اوپر آفینس لگا دیں گے. مودی جی یہ کیوں کر رہے آپ. اچھا, نریندر مودی صاحب کا کل دیکھ رہا تھا میں, معلوم کیا دسمبر 2017 میں نریندر مودی بھارت کے پردھان منتری نے اپنے بی جے پی کے ایم پیز کو کہا تھا, شکایت کی بلکہ, کہ تم لوگ میرے کو جواب نہیں دیتے متروں. ایم پیز کو کہا, صحیح کہا, جوک نہیں ہے, تم میرے کو جواب نہیں دیتے. میں تم کو گڈ مارننگ کا میسج بھیجاتا ہوں, تم واپس میرے کو گڈ مارننگ کا میسج نہیں بھیجاتے. یعنی پرائم منسٹر اپنے ایم پی سے بول رہے کہ میں تم کو گڈ مارننگ کا میسج بھیجاتا ہوں اور تم میرے کو واپس گڈ مارننگ نہیں بولتے. مودی جی انہیں گڈ مارننگ نہیں بولا تو ہماری مارننگ کیوں خراب کر رہے ہیں آپ. ارے آپ کیوں, آپ کو گڈ مارننگ نہیں بولے, آپ کیوں بولنا گڈ مارننگ, آپ کو نہیں بولتے گڈ مارننگ. ہم بولتے کسانوں کا کام کرو, ہم بولیں گے دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرو, سکھوں سے انصاف کرو, مگر مودی جی بول رہے میرے کو گڈ مارننگ کا جواب بھی نہیں دیتے میرے ایم پیز. یہ ٹی وی والے بولیں گے, کب بولے انہوں, بولو دسمبر 2017.
دیکھ لو جا کے. اگر تھمز اپ ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم بھی ہے مگر تھوڑا تھوڑا پڑھنا آتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم یہ آئی ٹی رولز کے خلاف ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو نکالیے. یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے. آپ پرائیویسی کا ججمنٹ آ گیا، ڈیٹا کے رولز کیوں نہیں بناتے؟ آپ ڈیٹا کے رولز بنائیے نا. کچھ نہیں بنائیں گے آپ. نہیں، کوئی بس ہر چیز پہ جھانکنا، ہر ایک کی کنڈی میں منڈی ڈالنا. بولتے ہیں حیدرآباد میں اپن، ارے کئی کو ڈال رہا، ہر ایک کی منڈی میں کنڈی میں منڈی. ان کو بڑا شوق، ہر ایک کی کنڈی میں منڈی. ان کا ہو رہا، تم کیا کر رہے، کیا کھا رہے، کیا پی رہے، کیا پہن رہے، کس سے شادی کر رہے، اس سے شادی مت کرو، اس سے کرو. ارے آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ میں تو کر رہا ہوں نا، گھر میں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوتمیر کا کٹا ہی لے کے جا رہا ہوں. مگر وہ فرسٹ اوریجنیٹر کون ہے؟ آپ کو فکر نہیں ہے دلی کے فسادات کے بارے میں. 1 سال ہو گیا دلی کے فسادات ہو کر. فیضان کو کس نے مارا؟ بھارت کے وزیر اعظم بتائیے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں فیضان کو، وہ بچہ جو 4 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت پولیس جن کو مار رہی تھی، اور جن گن من پڑھو. مسٹر مودی، فیضان کو کس نے مارا؟ فیضان کو مارنے والوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو نہیں پکڑتے. وہ آرام سے پھر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. فیضان مر گیا، اس کی فکر نہیں ہے. اور پھر کتنوں کا نام لوں مسٹر مودی؟ بتائیے. آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں. یہ کیراوین میگزین کا 1 مارچ کا رپورٹ ہے. ایک فیضان خان نام کا بچہ خالی سم کارڈ بیچا، 4 مہینے جیل میں تھا. کورٹ اس کو بیل دی. اشفاق حسین الیکٹرک شاپ کا، اس کو جسم پہ 5 گولیاں مار دیے. 10 دن پہلے مرنے سے پہلے اشفاق کی شادی ہوئی تھی. مسٹر مودی، اس سے انصاف کب ہوگا؟ پھر اس میں 15 سال کا نتن کمار، یہ ہمارا ہندو بھائی کا بیٹا تھا. کھانا لانے کے لیے نکلا 26 فروری کو. اس کے والد کو فون آیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جی ٹی بی ہاسپٹل میں. کون مارا نتن کمار کو؟ 85 سال کی اکبر بیگم کو زندہ جلا دیا گیا. 19 سال کی عاقب کو سر پر مار کر قتل کر دیا گیا. عامر، جس کی 4 سال کی بیٹی آج بھی اپنی باپ کے لیے تڑپتی ہے. عامر خان اور ہاشم 2 مر گئے، دونوں بھائی تھے، کوئی انصاف نہیں. محمد وکیل 52 ایئرس، اس کے آنکھ میں لا کے ایسڈ پھینک دیے، آج بھی وہ تڑپ رہا ہے، کوئی انصاف نہیں ملتا. اور پھر 24 فروری کے دن دلی پولیس کا ایک سب انسپیکٹر محمد فرقان کو گولی مار کر شہید کر دیا. چشمدید گواہ مسٹر مودی، آپ انصاف نہیں کر رہے حکومت آپ کی. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت انصاف کرے. انصاف کرنے سے ہی امن پیدا ہوگا، امن مضبوط ہوگا. اگر حکومت واقعی میں سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس کی بات کرتی ہے تو بھارت کے پردھان منتری کو دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرنا پڑے گا. 52 لوگ مر گئے، جس میں سے 41 مسلمان تھے اور ماباقی ہمارے ہندو بھائی تھے. سب سے انصاف کرنا ہے. جنوسائیڈ ہوا وہاں پر، اب تک 1 سال ہوا، کچھ نہیں ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ کووڈ کے لیے ویکسین آیا ہے، ویکسین لے لیجیے. ویکسین لینا ہے، آپ کو اپنی جان کو بچانا ہے. اس میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے ہمارے لوگوں کو ہم نے کھو دیا. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ احمد پاشا قادری صاحب کو 2 مرتبہ کووڈ ہوا، مگر اللہ نے ان کو صحت دے دی. اللہ کا بہت بڑا کرم. امتیاز جلیل کو کووڈ ہوا، اللہ نے ان کو شفا دے دی. بہت سے ہمارے اراکین بلدیہ کو ہو، اللہ نے ان کی شفا دے دی. بعض مجلس کے چاہنے والے، مجلس کے ذمہ داران، ان کی موت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ملک میں 1,70,000 سے زیادہ لوگ کا انتقال ہو گیا کووڈ وائرس سے. اسی لیے میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ انجیکشن لگائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئے وہ لگے تو ایسا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. گھر میں اتنے باتیں سنتے، بیوی کے ذرا خالی چمٹی لیے تو کچھ نہیں ہوتا، لے لو جا کے. انجیکشن لینے کا ہے، وائرس سے بچنا ہے.
اور پہلے آپ بھی لو, اپنے گھر والوں کو دلاؤ. خالی جا کے بیگم کے ساتھ میں لے لیا دیکھو نہیں, اپنی بیٹی کو بھی جو 20-22 جو بڑی عمر کی ہے, اپنی ماں کو, اپنی دادی کو, پہلے بزرگوں کو دلاؤ. جو 65 سال کے اوپر ہے پہلے ان کو دلانا, ان کو پہلے دلانا ہے. لیجئے انجیکشن. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے, مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائیوں کو اور مضبوط کریے, اور اپنے بزرگوں کے جذبے کو زندہ رکھیے, اخلاص کے ساتھ کام کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش. جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ. ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب. کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ, ایزی انسٹالمنٹ. گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ, کنورژن لینڈ, 100% واستو, اسپاٹ رجسٹریشن, کلیئر ٹائٹل, 10 ایئر سیکیورٹی. واٹر, الیکٹریسٹی, 25 سے 30 فیٹ روڈ, اسکول, ٹرانسپورٹ فیسلٹی, گیٹڈ کمیونٹی. گھر بنتا ہے ارادوں سے, اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز. تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے. نیو سن سٹی ڈیولپرز, اپوزٹ چوائس فنکشن ہال, چندریان گٹا, بندلیا گوڑا روڈ, حیدرآباد. کانٹیکٹ 9848118780 63037108882. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, آئی سی یو, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا. پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس. ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن. شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب, تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس. شیروانی, صدری, کرتا پیجامہ, پٹھانی سوٹس, ڈینم کرتا پیجامہ, عربک توپ, مینس اینڈ کڈس ویئر, ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ. ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں. ایڈریس ایڈمز کالونی, ٹولی چوکی. اور برانچ پوڈیم مال, ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ, حیدرآباد. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش. 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں. یہ پیشکش محدود ہے. جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش. فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے. جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل. الیکٹریسٹی, واٹر, بی ٹی روڈز, پارک, فٹ پاتھ, RTC بس, شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ. گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ, کلیئر ٹائٹل, اسپاٹ رجسٹریشن, گیٹڈ کمیونٹی, کتھور منڈل. شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر. بکنگ جاری ہے. جلد از جلد ربط پیدا کریں. ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز, میر عالم ٹینک, انصاری روڈ, حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.